الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا اشہدوا خلقهم ستکتب شہادتهم ویسألون، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا۔ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کی بابت باز پرس کی جائے گی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ تو صرف اٹکل پیچو جھوٹ باتیں کہتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جس سے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الزخرف کی آیات مبارکہ آیات مبارکہ 19، 20 اور 21 کی تلاوت کی گئی ہے۔ 3 آیاتیں 19، 20، 21، اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ یہ گزشتہ روز سے یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، دوسری ہستیوں کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں ان کی اس بات کی نفی کی جا رہی ہے، شروع سے یہی ذکر آ رہا ہے کہ کفار مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت، ان کی مورتیاں بنا کر عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آج جو 3 آیات مبارک کی تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی یہ موضوع وہی سے تعلق رکھتا ہے، اور جہاں اللہ کی طرف سے ان کو دلیل دی جا رہی ہے کہ تم کیسے کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں، یعنی فرشتے تو وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وَجَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، عباد الرحمان کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کرنے والے۔ ایک عبد کا معنی بندہ، ایک عبد کا معنی غلام، دوسرا عبد کا معنی عبادت کرنے والا۔ تو یہاں یہ ہے کہ عباد الرحمان، وہ رحمان کی تو عبادت کرنے والے ہیں، وہ تو گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، ان کے خمیر میں تو گناہ ہے ہی نہیں کہ اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی، نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے نہ ان کو پینے کی ضرورت ہے، ان کا تسبیح تو اللہ کا ذکر ہے، وہ تو اللہ کے عبادت گزار ہیں، وہ تو ہر وقت اللہ کا عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ عورتیں ہیں وہ، تم نے انہیں عورتیں قرار دے دیا کہ اناسا، تم جو یہ کہتے ہو یہ عورتیں ہیں، تو کیا
ان کی پیدائش کے موقع پر تم موجود تھے. اللہ نے یہاں ان کو یہ دلیل دی. اشاہدو خلقہم، اشاہدو خلق، کیا تم موجود تھے وہاں جب ان کی پیدائش ہوئی تھی؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، کہ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی. مطلب کیا ہے؟ یعنی جزا کے لیے، کیونکہ فرشتوں کے بنات اللہ ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوگی. اس لیے اللہ نے کہا کیا تم اس وقت موجود تھے جب فرشتوں کی تخلیق کی گئی تھی کہ واقعی وہ مؤنث ہیں؟ تو یہاں اللہ نے ان کو اس دعوے کا جواب دیا ہے کہ تم کیسے کہتے ہو؟ اللہ تو پاک ہے، اللہ کا تو کوئی ساتھی نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کی کوئی ماں نہیں، اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ تو اکیلا ہے. جیسا کہ سورۃ اخلاص میں فرمایا گیا، اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، کہہ دو ان کو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں برابر، احد وہ تو اکیلا ہے. تم کیسے کہتے ہو؟ تم یہ کیسی نادانی کی باتیں کرتے ہو؟ تم کیسے یہ کفر والا کلام کرتے ہو؟ تو یہاں یہی ہے، کیا ان سے باز پرس یہ نہیں کی جائے گی؟ اور پھر آگے ہے وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی بات نہ کرتے. آؤ، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ پر یہ الزام اللہ کو دے رہے ہیں کہ یعنی ہم یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ فرشتوں کو ہم اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی مورتیاں بنا کر عبادت کرتے ہیں، گویا یہ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں. تو وہ تو یہ کہنے لگے اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے. بھئی اللہ نے تمہیں عقل نہیں دیا، تم سوچ نہیں رکھتے ہو. اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، وہ تمہیں بار بار جھنجھوڑ کر تمہیں دعوت حق دے رہے ہیں، تمہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس میں تمہاری کامیابی ہے. تم اس کی طرف تو کان بھی نہیں دھرتے. اور پھر الٹا یہ کہتے ہو اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی بات نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں. یعنی اپنے طور پر اللہ کی مشیت کا سہارا، یہ ان کی ایک بڑی دلیل ہے. اللہ نے یہ دلیل دی، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تو وہ کیا کہنے لگے، کیا اگر اللہ چاہتا تو پھر ہم عبادت نہ کرتے. گویا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں، کیونکہ ظاہراً تو یہ بات صحیح لگتی ہے کہ ہم کہتے ہیں سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. بعض لوگ آج کل جو سیکولر ذہن کے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا نا تو ہم نماز پڑھتے، اللہ چاہتا تو ہمیں کامیابی حاصل ہوتی. اور جس طرح آج کل بعض لوگ کہتے ہیں تم جہاد سے تمہارا کیا تعلق، کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. یہ بات تو ٹھیک ہے، نہ ہو سکتا ہے. اب ایک بات ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ہم کہتے ہیں اللہ کی مشیت سے ہر کچھ ہوتا ہے، وہ یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم فرشتوں کی بیٹیاں سمجھ کر عبادت نہ کرتے. لیکن یہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ اس کی مشیت، اس کی رضا، اس کی خوشنودی مختلف چیز ہے. ہر کام یقیناً اس کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن راضی وہ انہی کاموں سے ہوتا ہے جن کا اس نے حکم دیا ہے. وہ اب تمہارے اختیار میں ہے. تمہارے سامنے دو راستے ہیں، اب راستے کا چناؤ تو تم نے کرنا ہے. راستے کا چناؤ اللہ نے تم پر چھوڑ دیا کہ تم سیدھا راستہ کا انتخاب کرتے ہو یا ٹیڑھے راستے کا استعمال کرتے ہو. تم نے مختلف چیزوں کا انتخاب کرنا ہے، مختلف قسم کی چیزیں پڑھی ہیں. اب تمہیں یہ کہا جاتا ہے
کہ جو چیز چناؤ کرو تمہیں پسند ہے وہ لے لو، ساری نہیں لینی، ان میں سے جو چیز تمہیں بہتر لگے وہ لے لو، وہ تمہاری ہوگی۔ اب یہاں تو تم نے چناؤ کرنا ہے کہ تم اللہ کی مانتے ہو یا اپنی خواہشات کی مانتے ہو۔ تو یہاں یہی ہے نہ کہ ہر اس کام سے جو انسان اللہ کی مشیت سے کرتا ہے۔ اب انسان چوری کرتا ہے، وہ کہے کہ جی میں اللہ چاہتا تو میں چوری نہ کرتا۔ ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ چاہتا تو میں بدکاری نہ کرتا۔ اور اس طرح ظالم ظلم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ چاہتا تو میں ظلم نہ کرتا۔ اس طرح آدمی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور وہ ساتھ یہ کہ اللہ چاہتا تو میں گناہ نہ کرتا۔ اگر اللہ چاہے تو کسی کو یہ گناہ کرنے کی قدرت ہی نہ دے، فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس کے قدموں کو روک دے، اس کی نظر سلب کر لے۔ لیکن یہ جبر کی صورتیں ہیں، اور قرآن مجید میں کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں۔ تو اس لیے چناؤ تو آپ نے کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو سارے طریقے بتا دیے کہ یہ کام کرو گے تو اس کا یہ سزا ہے، یہ کام کرو، چوری کرو گے اس کی یہ سزا ہے، آخرت میں اب شرک کرو گے یہ سزا ہے، گناہ کرو گے یہ، تمہیں تو بتا دی۔ چناؤ تو تم نے کرنا ہے نا، اور الٹا الزام اللہ پر دیتے ہو، جبکہ اس نے انسان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اسے آزمایا جائے۔ اسی لیے اس نے دونوں قسم کے کاموں کی وضاحت کر دی۔ اللہ اکبر۔ جن سے وہ راضی ہوتے ہیں ان کی بھی، اور جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں ان کی بھی۔ اللہ نے بتا دیا یہ دو راستے ہیں، اس راستے پر چلو جے یہ حزب الشیطان ہے، اس سے میں راضی نہیں ہوں گا، اور یہ حزب اللہ کا راستہ ہے، اس پر چلو گے میں تم سے راضی ہوں۔ بات تو واضح اللہ نے کر دی، میری مشیت اسی میں ہے کہ اگر تم انبیاء کی بات مانو گے، میرے احکام پر چلو گے تو میں تم سے خوش ہوں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچاؤں گا۔ اگر تم میری نہیں مانو گے، میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، ان کی نہیں مانو گے تو پھر چناؤ تو تم نے کیا، خود تم نے جہنم کو چن لیا۔ اس میں اللہ تو ظالم نہیں ہے، ظلم نے تم نے خود اپنے ساتھ کیا۔ ان کی بھی انسان اور ان کی بھی یعنی ناراض جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو وہ تو تمہارے اختیار میں، اللہ کو راضی کرو تمہارے اختیار میں، اللہ کو ناراض کرو تمہارے اختیار میں ہے۔ انسان دونوں قسم کے کاموں میں سے جو بھی کام کرے گا اللہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ انسان سوچتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا اس میں میرا نفع ہے اس میں نقصان ہے، جو بھی کام کرتا ہے اس پر سوچتا ہے شروع کرنے سے پہلے۔ تو جہاں تو اس کی سوچ کام کرتی ہے، اور دین حق کو قبول کرنے میں اس کی سوچ کام نہیں کرتی۔ لیکن اگر وہ کام جرم و معصیت کا ہوگا تو یقیناً وہ اس سے ناراض ہوگا کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کیا۔ تاہم یہ اختیار اللہ دنیا میں سے واپس نہیں لے گا، یعنی کہ جب تک وہ زندہ یہ اختیار اس کے پاس ہے، انسان بے بس نہیں ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اور ساتھ دونوں راستے بھی بتا دیے، خیر کا راستہ بھی بتا دیا، شر کا راستہ بھی بتا دیا۔ اب چناؤ اس نے خود کرنا ہے۔ جس طرح الیکشن ہوتے ہیں، مختلف نمائندے کھڑے ہوتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، اب ہم جس کو ووٹ دیں گے، جس کو بھی ووٹ دیں ہماری مرضی ہے نا۔ تو اس طرح نیکی کے راستے کو ووٹ دو تمہاری مرضی، بدی کے راستے کو ووٹ دو تمہاری مرضی، بدی کے کام کرنے والوں کو ووٹ دو تمہاری مرضی، نیکی کے کام کرنے والوں کو ووٹ دو تمہاری مرضی۔ اب چناؤ تو تم نے کیا۔ البتہ یہ اختیار اب انسان کے پاس ہے، اور قیامت تک اللہ نے، مرتے دم تک اللہ نے دیا ہے۔ مرنے کے بعد تو پھر دوسرا جہان ہے، عالم برزخ ہے۔ البتہ اس کی سزا قیامت والے دن ملے گی کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ اور آگے ہے پھر بل قالوا انا وجدنا، اما آتیناہم کتاب من قبلی فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے اور کوئی کتاب دی ہے جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں۔ یعنی قریش مکہ میں تو کوئی رسول نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا فالوور کہتے تھے، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم
ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو ان میں تو بنی اسماعیل میں سے تو کوئی نبی نہیں آیا تھا ان میں، کیونکہ ہر قوم کے لیے اپنا نبی تھا. تو کیا ان کے پاس کوئی اور کتاب تھی؟ یعنی قرآن سے پہلے کوئی کتاب جس میں ان کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کا اختیار دیا گیا ہو، جس سے انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا ہو؟ یعنی ایسا نہیں ہے، بلکہ تقلید آبا کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں. یعنی کہ یہ جو اپنے باپ دادوں کو کرتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں، یہ اسی پر چل رہے ہیں. ان کے پاس کوئی شریعت نہیں آئی تھی. اور یہ کہتے تھے اگر ہم میں اللہ نے رسول بھیجا، کتاب بھیجی، تو ہم اس کی مکمل پیروی کریں گے. جیسے کہ بعض جگہ فرمایا گیا تو پھر اللہ نے کہا اب تمہارے اندر رسول بھی تم ہی سے ہے، تمہاری قوم میں سے ہے، تمہارے خاندان میں سے ہے، اور کتاب بھی اللہ کی نازل کردہ وہ کتاب جس کی حفاظت ذمہ اللہ نے لی. اب تو تم اس پر عمل نہیں کرتے، اب تو اس کا پر عمل ہو، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں پچھتانا ہوگا، اور تمہارا انجام کیا ہوگا؟ سزا کیا ہوگی؟ قیامت کے دن جہنم ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور جنت کا حقدار بنائے. اللہ تعالی ہم سب کی کمزوریوں کو معاف کرے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. آئندہ اپنی رحمت سے اپنے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا کر رکھے. جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، کیونکہ مسلمان حکمرانوں میں بھی غیرت نہیں جاگی. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب کرے. اسرائیل کو اور جو غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ منهم الاموات. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نباہ مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز. السلام علیکم.